آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ کرونا وائرس بہت زیادہ اثر کر گیا ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ جو مختلف طرح کے وائرس ہیں جن کا کبھی ہم نے پہلے نام بھی نہیں سنا تھا، ایسی بیماریاں ہیں جن کا کبھی ہمارے بڑوں نے نام تک نہیں سنا تھا، آج وہ بڑی کثرت کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ تو اصل میں جتنا ہم فطرت سے دور چلیں گے، فطرت سے ہٹیں گے، اتنی بیماریاں ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گی۔ یہ جو کرونا وائرس ہے اس کو بھی ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کیا ہے۔ یہ جو ذرائع ابلاغ آج کل چل رہے ہیں، جو ریسرچ کر رہے ہیں اس بات پر کہ یہ کرونا وائرس اتنی بڑی تعداد میں کیسے پھیلا، تو اس کی ریزن جو آ رہی ہیں وہ آپ دیکھیں تو اس میں وہ غیر فطری چیزوں کا استعمال ہے جس کو شریعت مطہرہ نے منع کیا تھا۔ چمگادڑ کا سوپ پینا بنا کر اس کی وجہ سے یہ وائرس پھیلا، اور زندہ چوہوں کو کھانا۔ ہم کبھی کبھی کلپ دیکھتے تھے، چائنا سے آئے ہوئے کلپ مختلف آتے تھے کہ جی وہ چوہے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں اور زندہ ہی ان کو کھایا جا رہا ہے، ان کو تھوڑا سا پکانے میں ابھی وہ زندہ ہیں تو وہ زندہ ہی پکڑ کر اور وہ چائنی ایک بندہ اس کو کھا رہا ہے۔ تو اس ٹائم میں تو وہ بڑا انٹرٹینمنٹ لگتی تھی اور حیرانگی بھی ہوتی تھی، یہ کیسے لوگ ہیں، زیادہ سے زیادہ کراہت آ جاتی تھی کہ کتنے گندے لوگ ہیں، کس طرح کی چیزوں کو یہ کھا رہے ہیں۔ لیکن آج دکھا دیا گیا اس کا اثر کہ لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور ان کی تعداد آگے کروڑوں تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور اس قدر مسئلہ بن گیا کہ دنیا جہان کی چائنا جانے والی ان متاثرہ علاقوں میں فلائٹس وہ کینسل کر دی گئیں۔ ایک معاشی دھچکا بھی لگا، ایک اخلاقی اور انسانیت کا دھچکا بھی لگا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے ہی کراہت کر رہا ہے، نفرت کر رہا ہے، تو اس کی وجہ خود انسان ہے، خود اس کی وجہ ہے۔ اس نے شریعت مطہرہ کے فطری قوانین کو توڑا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرما دیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو ہمیشہ پاکیزہ حلال اور پاکیزہ چیز کھاؤ، حلال چیز بھی ہو اور وہ پاکیزہ بھی ہو۔ یہ جتنی چیزیں ہیں، چوہا ہو گیا، چمگادڑ ہو گئی، اس طرح کے اور کاکروچ اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جو چائنیز استعمال کر رہے ہیں، یہ پاکیزہ کے کیٹیگری میں فال نہیں کرتی، لہٰذا یہ چیزیں انسان کے لیے، صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اس کے اخلاق کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، اور اس کی زندگی کی تمام تر روٹین کو بحفاظت چلانے میں یہ ساری چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں۔ بظاہر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن پھر جب اللہ دکھاتے ہیں، جب فطرت اپنا رنگ دکھاتی ہے، جب عمل کا رد عمل آتا ہے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب اس حالات میں کرنا کیا ہے؟ جس طرح شریعت مطہرہ نے اس سے بچاؤ کا پہلے طریقہ بیان کیا کہ ہمیشہ پاکیزہ اور حلال چیز کھاؤ، کبھی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے سے تمہیں اس طرح کی بیماریاں، مہلک بیماریاں نہیں لگیں گی۔ اچھا، اگر یہ لگ جائیں یا ایسی کوئی وبا آ جائے یا ایسا کوئی وائرس آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ شریعت مطہرہ نے اس کی بھی بڑی رہنمائی فرمائی ہے۔ 3 باتیں ایسی ہیں جو کہ اس وقت میں ہمارے لیے کرنے کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو شریعت مطہرہ نے ہمیں اصول دیا وہ یہ دیا کہ اگر کسی علاقے میں ایسی وبا، طاعون یا اور کوئی ایسی مہلک وبا جس سے لوگوں کی ہلاکت ہونا شروع ہو جائے، ایسی وبا کا حملہ ہو جائے، تو وہاں رہنے والے لوگوں کو چاہیے کہ یہیں پر ہی رہیں، اس تکلیف اور وبا کو برداشت کریں، یہاں پر رہتے ہوئے ہی اس سے بچاؤ کی تدبیر اور اپنی صحت کے اعتبار سے دوا کا استعمال یہاں پر ہی کریں، یہاں سے اس علاقے کو چھوڑ کر نہ جائیں۔ اگر کوئی اسی علاقے میں رہے گا اور اس کو موت آ جائے گی تو یہ شہید کا اجر و ثواب پائے گا، اور اگر یہاں سے بھاگ گیا، نکل گیا، تو یہ گناہ کے اعتبار سے ایسا ہے جیسا کہ میدان جہاد سے کوئی آدمی اپنی پوری جماعت کو چھوڑ کر دشمن کے مقابلے میں خود راہ فرار اختیار کر لے کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ اس لیے ہے تاکہ جس جگہ پر وبا ہے وہاں کے لوگ ہی اس کو برداشت بھی کریں، یہاں پر ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں،
اور باہر سے کوئی ادھر جائے نہ تاکہ وہ بھی نہ اس کے اندر مبتلا ہو جائے، اور یہاں سے کوئی نکلا ہوا متاثرہ شخص باہر نہ جائے کہ کہیں وہ وبا باہر بھی عام نہ ہو جائے۔ یہ پہلی ہدایت ہے جو کہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وبا، ایسے امراض کے بارے میں ارشاد فرما دی۔ دوسرا کرنے والا کام یہ ہے کہ جو لوگ متاثرہ ہو چکے ہیں ان کو دیکھ کر ایک دعا پڑھی جائے۔ اگر وہ دعا ہم نے پڑھ لی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بیماری سے، اس تکلیف سے تمہاری حفاظت فرما دیں گے۔ وہ دعا بہت عام ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ یا اللہ میں آپ کا اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں، یہ جو مصیبت و تکلیف اس کو آئی ہے، جو یہ مبتلا ہوا ہے، آپ نے میری اس سے حفاظت فرما دی ہے اور اپنی بے شمار مخلوقات میں سے مجھے فضیلت عطا فرما دی ہے۔ گویا اس مصیبت میں مبتلا نہ ہونے کا شکریہ ادا کر دیں، اللہ رب العزت اس نعمت میں، یعنی محفوظ رہنے والی نعمت اور آپ جو بچے ہوئے ہیں بچاؤ والی نعمت میں اضافہ فرما دیں گے اور آپ کو بالکل یہی حفاظت فرما دیں گے۔ ایک اور دعا ہے جو اس موقع پر کرنے کی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں باقاعدہ طور پہ شامل فرما دی۔ وہ دعا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں باقاعدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھا۔ وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من البرس والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام۔ یا باری تعالی، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں برس کی بیماری سے، دماغی خرابی سے، کوڑ سے اور ہر قسم کی بری بیماریوں سے۔ اب یہ دعا ایسی ہے کہ جس کو مانگ لینے سے انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ پاک ہمیں اس قسم کی بیماریوں سے، وباؤں سے محفوظ فرما دیں گے۔ تو یہ ہمارے کرنے کے کچھ کام ہیں، اگر اس وقت میں ہم یہ کام کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہمارے لیے یہ ان ساری کی ساری مصائب اور مصیبتوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ میڈیسنز کو تالا لگاؤ اور کرو البروج to win free gift. Please like, share and subscribe. Al Bruj All Natural. Allah